इन लोगों को कैसे पता चला कि बलूचिस्तान क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं उनके, उन्हें अपनी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। एक छोटी बात नहीं होती, इसे मजाक ना या इसे रूटीन की कार्रवाई ना समझे। और 7 समंदर पार जब अमेरिका को पता चल गया, जब और देशों को पता चल गया, तो पाकिस्तान को खबर नहीं है, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सोचना होगा, अगर आपको फुर्सत मिले ग्रीन पाकिस्तान बनाने से, ग्रीन पंजाब बनाने से, मेरे मुंह में खाक, गलत सोचो तुम, पाकिस्तान के खिलाफ सोचो तुम, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मुतालिया पाकिस्तान, झूठ पे झूठ। अब पूरे मीडिया पे काबू होके क्या पाकिस्तान के 4 लोगों को तुम बता दोगे कि सब कंट्रोल में है? मुझे तो पाकिस्तान का ये होश नहीं, पाकिस्तान का समझ नहीं आती, हमारे अदारों की, हमारे अस्करी अदारों की खास तौर पे, जिनका ये काम है वो अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में लगे हुए हैं। और एक कि हमने जनाब ऊपर नालायक बैठा दिए, जो सब काम कर ले, वो दूध भी खुद दोते हैं, नूर पर बना लेते हैं, वो सीमेंट भी खुद बनाते हैं, वो पूरी पाकिस्तान में बैंकों की ब्रांचेस भी उनकी सिक्योर समझी जाती हैं, रायशी कॉलोनियां DHA और कैंट की सूरत में उनके पास मौजूद हैं। वो जनाब खादें बनाते हैं, फर्टिलाइजर तैयार करते हैं और कहते हैं कि फलां काम, वो तो एक ऐसा चौकी मार है। अब जो आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है मजीद ब्रिगेड और कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी ने, माना कि वो शिमरी है, वो यजीदी है, उस दिन पे लानत, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, उस घड़ी पे, उस साथ पे लानत, जिस दिन आपका नज़ूल हुआ। लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन सो-कॉल्ड सिगे बलोच हैं, वो बलोचों के कुत्ते हैं, वो कुत्ते भी ऐसे नहीं होते, क्योंकि बलोच एक वफादार कौम है और पाकिस्तान बनाने में नंबर 1 है। हमारा जीना महाल हो गया, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर, अपने अरबी दोस्तों के साथ, अपने यूरोपियन दोस्तों के साथ, अपने इंडियन दोस्तों के साथ, अपने श्रीलंकन दोस्तों, बांग्लादेश के दोस्तों के साथ बैठते हुए शर्म आती है। आज शाम मैंने इफ्तारी पे जाना था, नहीं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मैं किन किन बातों का जवाब दूंगा मैं लोगों को उधर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं मसरूर आइच ऑफिशियल और मैं मसरूर आइच आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ आगे शेयर करने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। तो व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के लिए हकीकी मायनों में एक ब्लैक डे है, एक स्याह दिन। कल शाम को, स्याह रात को ये वाक़या, ये सानहा रूनमा हुआ, जो एक पाकिस्तान की सालमियत पर अनमिट नकूश छोड़ गया। यूं तो हम कई सानहात से सबको असबाक ना सीख सके, हर कई किस्म के ऐसे सानहात जो ज़मीन पे मैनेज किए गए, वो जो आसमान पे मैनेज होते हैं, ये जिनका प्लान होता है, वो तो इंसान के बस की बात नहीं, मगर ज़मीन पे, इस कुराए अर्ज़ पर जो सानहात दुश्मन पाकिस्तान के लिए मैनेज करता है, अरेंज करता है, उनको हम किसी न किसी तरीके रोक सकते हैं अपने ईमान की ताकत से, अपने पाकिस्तान जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और न्यूक्लियर पूरी दुनिया के 70 के करीब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी वाहद होप, अकेली उनकी उम्मीद और अकेली न्यूक्लियर पावर मुस्लिम दुनिया की, उसका हाल यह है कि वो चोलिस्तान में को ग्रीन बनाना चाहती है, वो दरख्त लगाना चाहती है, वहाँ पे गंदम पैदा करना चाहती है, और फिर वही गंदम यूक्रेन से जो है वो दरामद करती है। मुझे तो पाकिस्तान का ये होश नहीं, पाकिस्तान का समझ नहीं आती, हमारे अदारों की, हमारे अस्करी अदारों की खास तौर पे, जिनका ये काम है, वो अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में लगे हुए हैं। और उनके एक कठपुतली है, जो हर मंसूबे के वजीर, हर डिपार्टमेंट के चेयरमैन, हर प्रोविंस के वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन PCB और पता नहीं क्या क्या, और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं, और कहते हैं कि फलां काम, वो तो एक ऐसा चौकी मार है। अब जो आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है मजीद ब्रिगेड और कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी ने, माना कि वो शिमरी है, वो यजीदी है,
وہ موصل کشوں کا ٹولہ ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے، واحد پروونس ہے جس نے پاکستان کے ساتھ پہلے شامل ہونے کا سب سے پہلے اعلان کیا۔ آج بھی اگر ہمارا ہمسایہ انڈیا، اس کا پورا میڈیا کل سے انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور جاننے والے دوستوں نے بھی فون کر کر کے ہمیں رکیزنا شروع کیا ہے۔ تو ان کو یہ خبر ہونی چاہیے، بلوچستان انڈیا 500 سے زائد ریاستوں کا مجموعہ تھا، اور اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے شامل نہیں ہوا۔ پاکستان اور انڈیا کی علیحدگی کے بعد 14 اور 15 جو ہے اگست کے بعد انڈیا نے زبردستی حیدرآباد، دکن سمیت اور جوناگڑھ اور بے شمار اسٹیٹس پہ قبضہ کر لیا، اور تمام راجوں مہاراجوں سے ان کی رائے نہیں پوچھی گئی، ان کی مرضی نہیں پوچھی گئی، اس علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی ریفرینڈم نہیں دیا گیا، کوئی الیکشن نہیں دیا گیا، اور زبردستی انڈیا میں شامل کر لیا گیا۔ حالانکہ جو تقسیم کا فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اکثریتی علاقے ہیں ان کو کیا جائے، اور یہاں کے لوگ نہیں مانتے ادھر ریفرینڈم اور الیکشن کروایا جائے، ان کی رائے پوچھی جائے، رائے کا احترام کیا جائے۔ تو آج وہ کیا ہوا؟ غلطی تو ہماری کہ ہم نے جناب اوپر نالائق بٹھا دیے، اور جو سب کام کر لے، وہ دودھ بھی خود دوتے ہیں، نور پر بنا لیتے ہیں، وہ سیمنٹ بھی خود بناتے ہیں، وہ پوری پاکستان میں بینکوں کی برانچز بھی ان کی سیکیور سمجھی جاتی ہیں، رہائشی کالونیاں ڈی ایچ اے اور کینٹ کی صورت میں ان کے پاس موجود ہیں، وہ جناب کھادیں بناتے ہیں، فرٹیلائزر تیار کرتے ہیں، کیڑے مار دوائیاں بناتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں، وہ دالیں تیار کرتے ہیں، اور وہ پانی تک جو ہمارا عسکری پانی تک تیار کرتے ہیں۔ تو ایسے ملک میں جہاں بٹر ان کا ہو، دودھ ان کا ہو، چینی ان کی ہو، ادویات کے سارے محکمے ان کے نیچے ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ ان کی مرضی سے چلتے ہوں، سیمنٹ تک، اینٹیں تک، سڑکوں کے لیے NLC بنایا ہوا ہے، کوئی سڑک ان کی مرضی کے بغیر نہیں بنتی، جو بنتی ہے بے شمار قسم کے ٹیکسز اور رشوت دے کے بنتی ہے، اور لازمی بات ہے پھر وہ اصل پہ اس پہ خرچہ تو نہیں آتا۔ اس کے مقابلے NLC کو کھانے والے چند صرف جرنیل ہوتے ہیں، اس کا کافی حد تک پیسہ ادھر اوپر لگ جاتا ہے، اور اس سے وہ جناب ذرا اپنا نہ بناتے۔ اب حالات یہ ہیں کہ خواتین و حضرات کہ پاکستان اس وقت بالکل وہی میرے منہ میں خاک، غلط سوچوں تو پاکستان کے خلاف سوچوں تو ایسی سوچوں کیوں بلا؟ لیکن آج 71 والے دن، 1971 والے دن پھر آ گئے، وہ ایام پھر آ گئے ہیں، وہ نشانات پھر آ گئے ہیں، اور ان نشانات کی روشنی میں اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو دیکھو، اس چڑھتے سورج کو دیکھ سکتے ہو تو دیکھو، اس چاند جو ہے وہ روشنی کیے بیٹھا ہے، اور تم اس سے آگے پردہ کر کے اس کا چہرہ، چاند کا چہرہ چھپانا چاہتے ہو، نہیں چھپا، تم اپنا چہرہ تو چھپا سکتے ہو، چاند کیسے چھپا سکتے ہو؟ اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، مطالعہ پاکستان، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اب پورے میڈیا پہ قابض ہو کے کیا پاکستان کے 4 لوگوں کو تم بتا دو گے کہ سب کنٹرول میں ہے، لیکن دنیا بھر کے میڈیا کو، دنیا کے 216 کنٹریز کو، ممالک کو آپ کیسے بتاؤ گے وہ چیز جو ہے ہوئی ہی نہیں، جو چیز جو ہو ہی نہیں رہی، پردے کے پیچھے سٹیج کے اوپر وہ جو چیز کھیلی جا رہی ہے وہ کوئی اور لڑائی ہے، اور آپ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہے پاکستان کے عوام کے آج 2025 میں بھی ہم اتنے زیادہ فرسودہ نظام کے تحت، نظام تو ہے ہی نہیں، نظام دین ہے بس، سسٹم تو ہے ہی نہیں، سسٹم گھر ہیں، اور انہوں نے پاکستان پورے کو الو بنا رکھا ہے، حالانکہ پاکستان الو نہیں ہے، بنانے والا خود الو ہے۔ اور یہاں پہ سالے، وہ کہتے ہیں کی سالے دا ساگ تے کی
کی سالزہ ساک کی سانڈو دی دوستی، یہ آپ نے سالے بٹھا رکھے ہیں، بانجے بٹھا رکھے ہیں، پورے خاندان چچے ماموں پھپھیاں اقتدار میں بٹھا رکھی ہیں۔ آپ پارٹی کو دیکھ لو، آپ نون کو دیکھ لو، ایک ہی گھر کے افراد ہیں سارے، جو سائننگ اتھارٹی ہیں وہ ایک ہی گھر کے ہیں دونوں طرف، پارٹی میں بھی اور نون میں بھی۔ چلو کوئی ماڑی موٹی جمہوریت MQM اور جماعت اسلامی یا تھوڑی بہت اس میں بھی ہے، جمعیت علماء اسلام میں بھی فضل الرحمان صاحب کے گروپ میں۔ PTI تو کسی کھاتے میں نہیں نا، وہ تو پارٹی نہیں، اس کا کوئی نشان نہیں تھا، اس کی اسپیشل سیٹیں نہیں ہیں، اس کا کوئی انتخابی نشان نہیں تھا، وہ پارٹی نہیں ہے، اس کا وہ ایک بندہ بھی نہیں جیتا پورے پاکستان سے آپ کے حساب سے۔ تو اس وقت آپ پاکستان کو جس 16 دسمبر والی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے آپ نے، ہمیں وہ دن یاد ہے، اور آج بھی پورا میڈیا چیخ کر سوشل میڈیا ان کو دکھا رہا ہے کہ کیسے وہاں پہ ہماری پاک سپا کی بےعزتی کی گئی، ان کی پتلونیں تک اتروائی گئی، ان کی رائفلوں کے بٹوں سے ان کو ان کے ننگے کنڈے کو، ان کے جو ہے بیک سائڈ کو، بیک بون کو بندوقوں سے مارا گیا، اور ان کی مطلب سنگینوں پہ لٹکا کے ان کی پتلونیں رکھی گئی ادھر ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے وقت کا ادراک نہیں کیا تھا، نئے آنے والی جو اس سے آنکھ مچولی کی کوشش کی۔ بھائی آپ ایک بات بتاؤ، بلی ہے اور ایک طرف کبوتر ہے، اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے کہ اب بلی مجھے نہیں دیکھے گی، تو بلی کیا نہیں دیکھے گی؟ چند ہی لمحوں بعد وہ کبوتر صاحب بلی کے منہ میں ہوں گے، اس کو وہ کام کر چکی ہوگی۔ تو اس لیے آج بھی ہم وہ کبوتر والا کھیل کھیل رہے ہیں، بلی نہیں ایسے جائے گی آپ کو معاف کیے بغیر، آپ کو معاف کرے گی نہیں بلی، کہ بلی کی عادتاً وہ بلی پاکستان کی ہو، کینیڈا کی ہو، امریکہ کی ہو، بھارت کی ہو، افغانستان کی ہو، ایران کی ہو، کہیں کی بھی ہو، وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتی۔ کبوتر چاہے جتنا مرضی معصوم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جناب اشارے تو میرے تھے، میں نے میرا کل کا ولاگ آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں، میرا پرسوں کا دیکھ رہے ہیں، میری ترسوں کا میرا ولاگ نکال کے دیکھ رہے ہیں، ہر روز میں نے اس کو بڑے طریقے سے آپ کو بتا دیا تھا، آج ریکارڈ پہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے معاف کہا ہے اپنے شہریوں کو، امریکہ نے وارننگ دی ہے۔ ایک طرف وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں وہ پکڑ کے دیا شریف الدین، اور دوسری طرف آپ اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں جانا، خاص طور پہ بلوچستان اور KPK نہیں جانا، اور انڈیا کے ساتھ لگتے ہوئے بارڈر کی طرف نہیں جانا۔ بھائی آپ کے پاس کوئی خاص معلومات تھی، آپ اتنا بڑا احسان کیا، آپ کو ایک ٹیررسٹ پکڑ کے دیا، آپ اسی احسان کے بدلے کم از کم اسی موقع پہ جو احسان ہوا ہے اسی کے بدلے آپ اس ملک کو تھوڑا سا انفارم کر دیں کہ بھائی ہماری بو میں، ہماری سو میں یہ بات آ رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ کے کچھ واردات ڈلنے والی ہے۔ یہی واردات تھی نا جو 9/11 میں خالی کرا لیا گیا تھا یہودیوں سے اور یوش سے، وہ جو ٹوین ٹاور تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو تھا، ورنہ اس دن اگر سبھی یوش اس میں ہوتے تو وہ اٹیک ہونے ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ بلوچستان کیوں نہیں جانا، کیوں نہیں ان کے، انہوں نے اپنی ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی، اسے مذاق نہ یا اسے روٹین کی کاروائی نہ سمجھیں۔ حکومتوں کے پاس معلومات ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹپ نہیں تھی، شاید ان کے پاس پورا منصوبہ ان کے سامنے تھا۔ پھر اس سے پہلے انہوں نے چند گھنٹے اس واردات سے پاکستان کے سفیر کو ایئرپورٹ سے رپورٹ کیا،
लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट से। तो आपको ये इशारे होते हैं, और देखने वो कहा गया है ना हमारी मुकद्दस किताब में भी कि वो देखने वालों के लिए बस इशारे होते हैं। तो आप, इसका मतलब है आपका ज़हन, आपका विजन, आपका काम नहीं कर रहा। आपकी मतलब कोई जो एक खुसूसी सेंस होती है उसमें, विजन होता है एक एक एजेंट में, एक खुफिया एजेंसी में। आप दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे मजबूत, आज भी गूगल में अभी तक भी मैंने चेक किया, आप नंबर 1 है। तो फिर आप नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 है। और किधर गई आपकी जहानत, किधर गई आपका वो सारी कारकर्दगी, और क्या लेके बैठे हुए हैं, क्या बेच रहे हैं? फिर कहीं मुल्क को टुकड़े टुकड़े तो खुदा ना करने का प्रोग्राम नहीं है आपका, मेरे ख्याल में। तो जनाब, ये हम ऊपर बैठे हैं, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में वारदात डाली गई है, और 7 समंदर पार जब अमेरिका को पता चल गया, जब और देशों को पता चल गया, तो पाकिस्तान को खबर नहीं है। उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सोचना होगा, अगर आपको फुर्सत मिले ग्रीन पाकिस्तान बनाने से, ग्रीन पंजाब बनाने से, नजायज तजावजात मटाने से, लोगों को उजाड़ने से, पाकिस्तान को उजाड़ने से, पाकिस्तान को बर्बाद करने से अगर आपको फुर्सत मिले, तो इस मुल्क को उजाड़ने से पहले इसको सलामत रखने के लिए, इसके लिए कुछ करो, वरना किसको उजाड़ोगे? एक तरफ नकवी साहब, वज़ीर दाखिला साहब, उस दिन पे लानत, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, उस घड़ी पे, उस साथ पे लानत, जिस दिन आपका नज़ूल हुआ था, आप नमूदार हुए थे। इस पाकिस्तान की बदकिस्मती उस दिन से शायद शुरू हो गई थी, जिस दिन आपका जन्म हुआ था। आपको ये समझ नहीं आती। आज वो कालादम लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन सो कॉल्ड, सिगे बलोच हैं, वो बलोचों के कुत्ते हैं। वो कुत्ते भी ऐसे नहीं होते, क्योंकि बलोच एक वफादार कौम है और पाकिस्तान बनाने में नंबर 1 है। सबसे पहले पाकिस्तान बनाने की बात उन्होंने की। आप उन्होंने उनके बकौल के उनके पास 214 लोग हैं, मौजूद हैं, जिनके पास, जो मिलिट्री के या सरकारी या खुफिया इदारों के या मतलब सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं। आप उसको जो मर्जी नाम दे लो, नाम देने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप ए को बी और बी को ए कहे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसका जो मतलब है वो तो उसी जगह रहेगा। आप नामालूम को अगर अननोन कह लो, कोई और नाम रख लो, कोई और तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप हर बच्चे को, बंदे को, फर्द को ये पता नहीं कि नामालूम किसे कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट सारे एंकर रौला डाल रहे हैं, बस ऐसे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें, वो कहा तो उनकी इतनी है, यानी वो चोर को हाजी और डाकू को अलहाज कहते हैं। और उन्होंने उन मजीद ब्रिगेड, जो उन्होंने अपना नाम रखा है, जुनैद बलोच उनके तर्जमान हैं, उन्होंने जनाब कहा है कि 48 घंटों में अगर हमारे बंदे जो नामालूम करके उठाए गए हैं, जो आपके कब्जे में है, जनीवा कन्वेंशन के तहत आप उनको, क्योंकि हमने आपके जंगी जो पकड़े हैं बंदे, वो अब जंगी कैदी की हैसियत से हैं, मर जाने का मकाम है हमारे लिए। मगर तुम्हें शर्म नहीं आएगी नकवी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी, और उन जर्नैलों को भी शर्म नहीं आएगी जिन्होंने इधर से अरबों खरबों रुपए और अरबों डॉलर उठा के 250 फ्रेंचाइज पापाजान की बनाई। जिस किसी जर्नैल की एज ए कोर कमांडर क्वेटा तैनाती हो जाती है, उसकी तो आने वाली 50 नस्लें भी सिक्योर हो जाती हैं। उसका तेल, ईरान का तेल, ईरान की मसनूआत, सारे आप पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को पता है वो नीले रंग के कंटेनर जा रहे हैं, उसमें डालों पे रख के और छोटे ट्रकों पे रख के और बड़े ट्रक बसों के ऊपर और बस ट्रकों में के अंदर वो ले जा रहे हैं। और रोजाना का
کئی ارب کا روزانہ کی کمائی ہے، جسے اوپر کے 5-7 جرنیل مل کے کھاتے ہیں، اوپر کا کور کمانڈر طبقہ مل کے کھاتا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ حوالدار نیک، نائس نیک اور نیک کو کچھ نہیں ملتا ہوگا، حوالدار کو، نائب صوبیدار بیچارے کو کچھ نہیں ملتا ہوگا، بے شمار میجر جو افسر ورک پہ ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا ہوگا، لیکن اوپر کرنیلوں، کچھ کرنیل اور بریگیڈیئر اور باقی جنرل تو کھا رہے ہیں نا، جو زیر عتاب ہیں جنرل وہ نکال کے، باقی جنرل تو کھا رہے ہیں نا۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو دنیا نہیں سوچتی ہوگی۔ کیا مذاق بنا دیا ہے پاکستان کا۔ پاکستان نہ ہو گیا مالے دی جنانی ہوں پابی صاحب دی، کمزور ہے، ہر انگلی ہماری طرف اٹھ رہی ہے، ہمارا جینا محال ہو گیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے عربی دوستوں کے ساتھ، اپنے یورپین دوستوں کے ساتھ، اپنے انڈین دوستوں کے ساتھ، اپنے سری لنکن دوستوں، بنگلہ دیش کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج شام میں نے افطاری پہ جانا تھا، نہیں جا رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ میں کن باتوں کا جواب دوں گا میں لوگوں کو ادھر؟ لیکن آپ کے کانوں پہ تو جوں نہیں رینگتی۔ آپ تو کس قسم کی ذہنیت ہے آپ لوگوں کی؟ یہ کوالٹی ہے آپ کی۔ مجھے کہ آخر میں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص کے پاس بھینس تھی، 2 بھینسیں تھی، وہ بیچنے کے لیے لے گیا اور منڈی میں اسے گاہک پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے اور یہ دودھ کتنے کی دیتی ہے، کتنا دیتی ہے؟ وہ کہتا ہے 10 لیٹر دودھ دیتی ہے اور یہ 2 لاکھ روپے کی ہے۔ اس نے کہا اور یہ والی 7 والی بھینس؟ اس نے کہا یہ نہ دودھ دیتی ہے، نہ یہ دودھ دے گی، نہ یہ کبھی گبن ہوگی، نہ یہ بچہ دیتی ہے، دینا ہے اس نے، نہ کبھی دیا پہلے۔ اس نے کہا تو پھر اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی ہے 5 لاکھ۔ اس نے کہا جو دودھ دیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، اس کی 2 لاکھ، اور یہ جو کبھی کچھ نہیں کرتی، صرف چارہ کھاتی ہے، اس کی تم نے 5 لاکھ بتا دی، وہ کیوں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے جناب کریکٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو میں تو پیسے کے کریکٹر کے مانگ رہا ہوں۔ تو آپ نے کوئی جنگ جیتی نہیں، ساری جنگیں ہاری آپ نے، اور ساری جنگیں ہرنے کے باوجود بھی آپ کی ISI کا بھی نام جو پوری دنیا میں نمبر 1 ہو، آپ بھی نمبر 1 ہو، یہ پھر اچھے کریکٹر کی بات ہے نا۔ باقی خوبی تو آپ میں پریکٹیکل خوبی تو نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ اور اس بھینس میں کیا فرق رہ گیا جس کا صرف کریکٹر اچھا ہے؟ تو پاکستان کو بچاؤ، یہ بچے گا تو ہم بچیں گے، ورنہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، خدا نخواستہ۔ اللہ میری زندگی میرے پاکستان کو دے دے، میرے بچوں کی، میری اولاد کی، میری فیملی کی زندگی اللہ پاکستان کے نام لگا دے۔